السلام علیکم دوستوں. تو آئیے آج ایک اور اہم ٹاپک پہ ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا انشورنس، کنونشنل انشورنس وہ حلال ہے، جائز ہے شرعاً؟ تو اس کا ایک مختصر جواب ہے کہ نہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. تو آئیے ایک شارٹ ڈسکشن کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ ریزنز ہیں جن کی بنا پر اسکالرز نے انشورنس کو جائز اور حلال نہیں قرار دیا ہے. انشورنس کی جائز نہ ہونے کے لیے اسکالرز نے 3 مین وجوہات کو سامنے رکھا ہے، اور ان 3 آسپیکٹس کو چونکہ انہوں نے پایا ہے کہ انشورنس کنونشنل انشورنس میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا اسکالرز نے اس کو شرعاً جائز نہیں کہا. یہ 3 آسپیکٹس ہیں: غرر، میسر اور ربا. تو آئیے اب ہم سمجھیں کہ یہ 3 کنڈیشنز کیا ہیں. غرر، میسر اور ربا کس طرح سے انشورنس میں پایا جاتا ہے. غرر کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایسا ٹرانزیکشن جہاں پہ انسرٹینٹی ہو، کلیئرٹی نہ ہو اور کسی طرح کا کوئی ڈیسیٹ ہو. تو جیسا کہ انشورنس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانزیکشن کسی سرٹن ایونٹ کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، لہٰذا اس کو غرر کی کیٹیگری میں اسکالرز نے رکھا ہے. علاوہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو پریمیم انشورڈ دیتا ہے وہ اس کا جو ریٹرن ہے، اس کا جو بدل ہے، وہ ایک ایونٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لہٰذا اس میں ایک انسرٹینٹی ہے اور ٹرانزیکشن میں اس طرح کی ایک کلیئرٹی نہیں ہے، تو اسے اسکالرز نے غرر کہا ہے. اسی طرح سے جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے میسر کا. میسر یعنی کہ سمپل الفاظ میں جس کو ہم کہیں گے گیمبلنگ. یہاں پہ اسکالرز نے جو گیمبلنگ کی کیریکٹرسٹکس انشورنس میں پائی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ایکسپلین کی ہیں کہ جو انشورڈ ہے وہ ایک اسمال پریمیم اماؤنٹ دیتا ہے اس ایکسپیکٹیشن میں کہ اس کو ایک سرٹن ایونٹ کے ہونے پر ایک لارج سم آف منی اس کو واپس ملے گا. تو اسے اسکالرز نے ایک طرح کی گیمبلنگ کی شکل بتائی ہے، اور لہٰذا اس لیے اسکالرز نے میسر کہا ہے. تیسرا جو اس کا ایک آسپیکٹ ہے ربا کا، اس کے لیے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرم انڈاؤمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں جہاں پہ کہ آپ کچھ سال پریمیم پے کریں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ٹینر آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ دیا جاتا ہے، تو یہ کچھ نہیں بلکہ ایک ربا کی شکل ہے. تو لہٰذا یہ ایک ربا کا اسپیکٹ بھی اس طرح کی پالیسیز میں پایا جاتا ہے. علاوہ اس کے جو پریمیم انشورنس کمپنی اپنے انشورڈ پالیسی ہولڈرز سے کلیکٹ کرتی ہے، اس کو وہ انشورنس کمپنیز ربا بیس ٹرانزیکشنز میں، ڈپازٹس میں، بانڈز وغیرہ میں یا ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرتی ہے جن میں انویسٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ ربا کا پہلو پایا جاتا ہے، تو اس کے چلتے اسکالرز نے اس کو منع فرمایا ہے. تو مینلی ان 3 کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے واسٹ میجورٹی آف اسکالرز نے انشورنس جو کنونشنل انشورنس ہے اس کو جائز نہیں مانا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اسکالرز نے کنونشنل انشورنس کو جائز اور حلال نہیں مانا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. تو اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے جو کہ ہے اسلامک انشورنس کا، تکافل کا. تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ پرانے وقت میں لوگ اپنے لاسز کو انڈیمنیفائی کرتے تھے کوآپریٹ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، جہاں پہ کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ اگر کسی ٹرائب کے کسی ایک شخص کو کوئی ایک ہیوج سم آف منی پے کرنا ہے، جیسے ہم خون بہا کہتے ہیں، وہ پے کرنا ہے، تو اس ٹرائب کے لوگ مل کر کے اس اپنے ٹرائب کے فرد کے بہاف پہ وہ اماؤنٹ پے کرتے تھے. تو اسی کی شکل کو جو تکافل انشورنس ہے اس میں اس پرنسپل کو لیا گیا ہے. اسی طرح سے پرانے زمانے میں جب ٹریڈ ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی اس طرح سے لوگ آپس میں تعاون کر کے تاکہ اپنے لاسز کو میٹیگیٹ کر سکیں ٹریڈ کیراوانز بھیجتے تھے. تو اسی پرنسپلز کو ذہن میں رکھ کر کے جو اسلامک انشورنس ہے، جو تکافل ہے، جو کہ بیسڈ ہے پرنسپل آف شیئرڈ رسپانسبلٹی، جوائنٹ انڈیمنٹی، کامن انٹرسٹ اور سولیڈیرٹی کے بیسس پہ. تو یہاں میں اس کے مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کافی ٹیکنیکل ڈسکشن ہو جائے گا، مگر ہاں اسلامکلی اس کا ایک بدل ہے، اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں.
مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس انڈیا میں یہ آپشنز اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کنٹری میں اسلامک فائنانس اس طرح سے ریکگنائزڈ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹس ہیں، آئیے ان کو سمجھتے ہیں، اور کچھ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرعاً ان پہ ہماری کیا حیثیت ہے، ان کو ہم کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو ایک جو سب سے کامن ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپلسری انشورنسز ہیں، جیسے کہ موٹر انشورنس ہے یا کوئی ایسا ہیلتھ انشورنس جو آپ کی کمپنی آپ سے لینے کو کہتی ہے ایز پارٹ آف دا کمپنیز پالیسی، تو اس طرح کے انشورنسز کو شرعاً جائز کہا گیا ہے، اسکالرز نے اس کو الاؤ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر از ناٹ اے چوائس، بلکہ آپ کو مینڈیٹ کیا گیا ہے بائی لا اور بائی پالیسی آف اے کمپنی۔ تو اس طرح کے انشورنسز میں پارٹیسپیٹ کرنے کو اسکالرز نے اس کو الاؤ کیا ہے، اور آف کورس آپ اسے بحالت مجبوری اس کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کو آپ جسٹ ٹو کمپلائی ود دا ریگولیٹری کروائیں۔ اور دوسرا ایک بڑا کامن ایشو ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ تو اس کے لیے اسکالرز نے یہی اوپینین دیا ہے کہ نہیں، چونکہ انشورنس اپنے آپ میں ایک پروڈکٹ ہے جو جائز نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی کسی کمپنی میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر اس میں ایک گنجائش یہ ضرور دی ہے اسکالرز نے کہ اگر کسی کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ اس وقت تک کنٹینیو کر سکتا ہے کام کرنا جب تک اسے ایک آلٹرنیٹ نہ ملے۔ ہاں، یہ مگر ضرور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈے جیسے کہ وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کو دل سے ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈنا چاہیے اور ایک کراہت کے ساتھ اس جاب میں کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک کہ اسے ایک آلٹرنیٹ نہیں ملتا۔ ایک اور بڑا کامن سوال ہے، کامن ایشو یہ آتا ہے کہ کیا کنونشنل انشورنس سے جو کمپنسیشن ملتا ہے یا جو کلیم اماؤنٹ ملتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ اگر فرض کریں کہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جو دوسری پارٹی کی انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کو کمپنسیشن پے کرتی ہے، تو اس کو ریسیو کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کمپنسیشن پانا آپ کا حق ہے، اور چونکہ وہ جو کنونشنل انشورنس کروایا تھا وہ آپ نے نہیں کرایا تھا، کسی اور نے کرایا تھا، لہٰذا اس صورت میں اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ کمپنسیشن پانا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اس میں ایک اور اسپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنیز جو انشورنس پالیسیز ہیں، انشورنس اسکیمز ہیں جن میں ٹیکس بینیفٹ کے لیے انویسٹ کیا جاتا ہے، یا اور اس طرح کے میوچل فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹیکس بینیفٹ کے لیے جن میں انویسٹ کیا جاتا ہے، تو کیا ان میں انویسٹ کرنا ٹیکس بینیفٹ کے لیے جائز ہوگا؟ تو یہاں پہ چونکہ کوئی مجبوری اس طرح کی نہیں ہے تو اسکالرز نے اس کو ڈس الاؤ کیا ہے، اور یہ جائز نہیں ہوگا کسی اس طرح کے انشورنس میں انویسٹ کرنا صرف ٹیکس بینیفٹ کے لیے۔ تو یہ تھے کچھ کنٹمپریری ایشوز۔ اب چونکہ ایک LIC کا IPO آنے والا ہے، تو مجھے امید ہے یا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھنے سننے کے بعد بھی ہمارے کچھ فرینڈز یہ سوال کریں گے کہ کیا LIC کے IPO میں انویسٹ کرنا جائز ہے۔ تو میں دوبارہ کہتا چلوں کہ چونکہ انشورنس میں انویسٹ کرنا یا انشورنس اپنے آپ میں از خود ایک بزنس ہے جو کہ جائز نہیں ہے، لہٰذا چونکہ LIC ایک کنونشنل انشورنس کمپنی ہے تو اس کے IPO میں انویسٹ کرنا جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی انشورنس کے بارے میں، اور انشورنس کو کیوں حرام کہا گیا ہے شرعاً۔ یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایز پریکٹسنگ مسلمز ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شرعاً ہمارے لیے کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا ہمارے پاس آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں، کیونکہ اگر ہم خود اویئر نہیں ہوں گے ان چیزوں کے بارے میں تو ہم دوسروں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے پالیسی میکرز کو کیسے اویئر کریں گے ان چیزوں کے بارے میں۔ یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ انڈیا میں جہاں پہ ایک اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، کوئی بھی اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ آلٹرنیٹس موجود نہیں اس طرح سے، حالانکہ
کئی یورپی اور دیگر ویسٹرن کنٹریز جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی اتنی نہیں ہے، وہاں پہ اسلامک فائنانس ایز این آلٹرنیٹ سورس آف فائنانس اویلیبل ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنی دینی فریضے کو سمجھیں، اپنی دینی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں، تاکہ ہم جب اویئر ہوں گے تو ہم آگے اس چیز کو پاس آن کر سکیں گے اور اپنی ڈیمانڈ، اپنی ریکویسٹ، اپنی ریپریزنٹیشنز آگے ہم بڑھا سکیں گے. تو اس طرح کی ویڈیوز کا ارادہ یہی ہے کہ ہم اویئرنیس لائیں اپنے آپ میں، اپنی کمیونٹی کے اندر، اور اپنے دین کو، اپنے مسئلے مسائل کو ہم سمجھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اسی اسپرٹ سے لے کر کے اس میں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ریسرچ کریں گے، اور چیزوں کو سمجھیں گے، تاکہ ہم اس اوورال مہم کو آگے لے کر کے بڑھ سکیں، اور اپنے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ کی سسٹم کے لیے کی ریکویسٹ کر سکیں اپنی گورنمنٹ سے، اپنے پالیسی میکر سے. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا. اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اس انفارمیشن کو ہم عام کر سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اور انفارمیشن آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. تو اس ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت. اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے السلام علیکم.